بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں ہوں عدنان یعقوب، آپ دیکھ رہے ہیں رائش نیوز۔ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اسمبلیاں بحال کر دی، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کل عدم قرار دے دی، 9 تاریخ کو دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں ہرمیت سنگھ، ان کا تجزیہ جان لیتے ہیں۔ سر، کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو؟ دیکھیے جی، پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا فیصلہ آیا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ جس طرح یہ ہوا تھا، یہ رولنگ جو ہوئی تھی ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کہیں نہ کہیں وہ آئین توڑا گیا تھا، اور آئین توڑنے کی سزا جو خیر پاکستان میں تو نہیں دی جاتی، لیکن یہ ہے کہ فیصلہ جو آیا ہے وہ کم سے کم لوگوں کی جو نظریں تھی سپریم کورٹ پہ، اور آئین اور قانون کی جو بحالی ہم دیکھ رہے تھے، وہ ساری چیزیں تھے، اس حوالے سے ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اور اس فیصلے کو ہم اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کی جانب سے تو ظاہری بات ہے کہ ان کو ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے، لیکن اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں جو انتظار کیا جاتا ہے اس فیصلے کا، پورے پاکستان کو انتظار تھا، اور آج یہ فیصلہ جو سنایا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئین ہے۔ اور اسی طرح اگر فیصلہ آزادانہ طور پر فیصلے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ لوگوں کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی طرف جو نظریں ہوتی ہیں، اور کم سے کم ہمارے لوگ ابہام بھی پایا جاتا ہے ہمارے اس حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ تھا۔ اور آج یہ فیصلے کو صرف میں نہیں بلکہ پورا پاکستان سر آ رہا ہے، صرف پی ٹی آئی کے علاوہ، تو میری نظر میں ایک اچھا فیصلہ آیا ہے۔ اور اسی طرح اگر فیصلے آزادانہ طور پر آئیں گے تو ملک کی یہ جو بقا ہے آئین کی، قانون کی، یہ اسی طرح دوبارہ بحال ہوگی، اور پاکستان ایک نیا پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، لیکن نئے پاکستان میں اگر اس طرح کی چیزیں آئیں گی اور اسی طرح دھچکا جو لوگوں کو دیں گے جو آئین توڑتے ہیں، قانون توڑتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں گے۔ اور آج میں مبارکباد ویسے تو دینی چاہیے اپوزیشن کو کہ ان کی ایک اسٹرگل جو ہے وہ رنگ لے آئی، اور خاص کر پی ٹی آئی کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اگر وہ کریں گے اور اسی طرح اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ملک کا آئین توڑیں گے، ملک میں ایک نئی جو ایسی افہام و تفہیم کی ایک صورتحال پیدا ہوگی، تو اس سے بے یقینی کی جو صورتحال ہے اس سے عوام بھی متاثر ہوں گے اور ملک بھی متاثر ہوگا۔ سر، میں آپ سے 2 اور سوال کروں گا، جس میں سے ایک سوال سر یہ ہے کہ آرٹیکل 69 کا جہاں کہا جا رہا تھا کہ اسپیکر کی رولنگ پر سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے، وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو کیسا لگا کہ اب یہ نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے کہ جہاں پہ عدالت نے مداخلت کی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بات بھی کی جا رہی تھی، مجھے ویسے میں ماہر قانون تو نہیں ہوں، لیکن یہ بات جس طرح کی جاتی ہے اور اس کا فائدہ جو ہے کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ اٹھانے کی، جس طرح پی ٹی آئی حکومت اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن اب یہ فیصلہ جو ہے اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایسی عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو اس کو ناکام بنانے کے لیے کم سے کم جو اسپیکر ہے یا ڈپٹی اسپیکر ہے وہ اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا، اور جو معاملات ہوں گے، کیونکہ ایک عدم اعتماد ایک آئینی قانونی جواز اس کو حاصل ہے، تو اگر آپ اسی طرح رد کرتے جائیں گے تو میرے خیال میں یہ جمہوریت کو بھی، ہم اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کم سے کم جمہوری ممالک میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس فیصلے کو خوش آئین اس لیے کہوں گا کہ بہت ہی اگر ہم دیکھیں ہمارے عدلیہ سے تو کافی لوگ مایوس بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے جو فیصلے کم سے کم 57 لاکھ کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہے، بہت سارے کیسز اس قسم کے جو لوگ یہاں سے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور 20-22 سال بعد ان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ کیسز ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آج یہ فیصلہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اور پاکستان میں بے یقینی سی صورتحال تھی، غیر یقینی صورتحال تھی، تمام تر ادارے ٹھپ پڑے تھے، ساری چیزیں ٹھپ پڑی تھی، تو کم سے کم یہ ایک اچھا فیصلہ، اور میرے خیال میں یہ آئین اور قانون کی جو بحالی ہوئی ہے، خاص کر ہم دیکھیں تو اللہ کرے کہ جو بحران ہے سیاسی اور معاشی، اس سے بھی پاکستان نکل سکے اور ایک خوشحال پاکستان بن سکے، صرف یہی دعا کر سکتے ہیں۔ آخری سوال سر یہ کرنا چاہوں گا کہ اپوزیشن تو اوبیسلی خوش ہے، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ظاہر وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب آخری پتہ کون سا کریں گے، اگر وہ جو لوگ ہیں جو اراکین پارلیمنٹ ہے تحریک انصاف کے، وہ سارے ریزائن کر دیتے ہیں، پھر کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ وہ ظاہری بات ہے کہ اس سے تو الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا، لیکن اگر میں کہوں کہ جو تحریک انصاف ہے تو ظاہری بات ہے ان کے ایک موقف کو دھچکا لگا ہے، اور ایک بہت بڑا دھچکا ہے جو ان کو لگا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو موقف وہ لے کے آئے تھے مراسلے کا اور دیگر آرٹیکل 5 کا جو سہارا لیا جا رہا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور میرے خیال میں اب پی ٹی آئی حکومت کیونکہ وہ جو بیانیہ لے کے جا رہی تھی عوام میں، اور اس بیانیے کو آگے لے کے آ کے لوگوں کو اپنی طرف زیادہ راغب کرنا تھا، تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے بلکہ سوچنا ہوگا کہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں، اگر میرے خیال میں خان پہلا ایک بورڈ فیصلہ لے لیتے اور استعفیٰ دے دیتے تو میرے خیال میں وہ بڑا فائدے کا ہوتا۔ کم سے کم یہ جو آج جو سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے تو یہ دن ان کو نہ دیکھنا پڑا، اور عوام میں بھی جو بچی کچھ عزت ہے وہ بھی بچ جاتی خان کی۔
थैंक यू सो मच शुक्रिया, सर। बहुत हरमीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना तजिया दे रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इसके बाद की क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है।